السلام علیکم۔ اب ہم سائنس کا پڑھ رہے ہیں تو سائنس کا ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے دا بیوٹیفل آرکیٹیکچر آف اینیملس باڈیز اینڈ ڈویلنگس۔ تھوڑی سی کمپلیکس بات ہے لیکن ہے بہت مزیدار۔ یہ دیکھیے سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اتنی زیادہ نسلیں جو جانوروں کی ہیں، اتنی فرق ہر جانور کا کام ہے، اس کی ہیبیٹیٹ فرق ہے، فرق جگہ پہ رہتا ہے، اس کی باڈی فرق ہے، اس کی خوراک فرق ہے۔ جتنے فرق جانور ہیں ان سب کی جو باڈیز ہیں، ان کے جو جسم بنے ہوئے ہیں وہ بھی بہت فرق بنے ہوئے ہیں۔ تو آخر یہ اتنی میسو، اتنی فرق ایوولوشن کیسے ہوئی اس طرح کہ ان کے جسم جو ہیں وہ نہایت زبردست بنے ہوئے ہیں، اور اپنے اپنے فنکشن جس ہیبیٹیٹ میں وہ رہتے ہیں، ہوا میں رہتے ہیں، پانی میں رہتے ہیں، بہت گہرے پانی میں رہتے ہیں، اس کے مطابق کیسے فنکشن کر رہے ہیں ذرا اس کو دیکھ لیں۔ کیونکہ جو یہ اینیملز کی باڈیز ہیں ان کو آپ تقریباً مشین ہی سمجھیں کہ یہ باڈیز مشین کی طرح کتنا بہترین کام کر رہی ہیں۔ اور ڈویلنگس یعنی جن گھروں میں، یعنی جو پرندے جانور اپنا گھر بناتے ہیں وہ بھی کتنے فرق ہیں، اور کتنے فرق نیڈز کے لیے وہ چیزیں پوری کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں کہ اس کو آپ کہتے ہو کہ آرکیٹیکچر یعنی وہ کنسٹرکٹ کیسے ہوا ہے، بنا کیسے ہوا ہے باڈیز اور گھر۔ اب عام طور پہ آپ آرکیٹیکچر جو آپ کہتے ہیں، آرکیٹیکچر کا مطلب ایک سیدھا یہ ہے کہ آپ نے ایک سپیس کو انکلوز کر دیا، یعنی آپ نے کہا کہ ایک کمرہ سا میں نے بنانا ہے جس کے اندر میں رہوں، اس کے باہر والی جگہ باہر کسی اور کی ہو، جو میری جگہ ہے وہ میری ہونی چاہیے، میرے استعمال کے لیے ہونی چاہیے۔ تو آسان ترین یہ ہوتی ہے کہ ایک دو چیزیں ایسے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر یہ رکھتے ہیں پوسٹ اور لینٹل، یہ اصول ہے۔ یہ سمجھیں کہ آرکیٹیکچر کا یعنی کوئی اسٹرکچر بنانے کا، رہنے والی جگہ بنانے کا بیسک ترین اصول ہے، اور پھر اس کو کمپلیکس کرتے جائیں تو کرتے جائیں۔ اب یہ بھی ایسے ہی ہے کہ دیکھیں لمبے ہیں، اس کے اوپر ایسے پڑیں گے، لیکن اب یہ مٹیریل فرق ہو گئے تو پھر یہ اس کی علیحدہ جیومیٹری آ گئی، پھر وہ زمین سے کتنا اوپر ہے یہ حساب کتاب، یعنی سمجھیں کہ جو کنسٹرکٹ ہوتی ہیں اسپیسز، اس میں جیومیٹری کا بھی بڑا حساب رکھا جاتا ہے، اس میں ناپ تول کا بڑا حساب رکھا جاتا ہے، اس میں مٹیریل کی مضبوطی کا بڑا حساب رکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے شیشے میں تو نہیں بنائیں گے تو لکڑی میں بنائیں گے یا میٹل میں بنائیں گے، اور اس چیز کا بھی حساب رکھا جاتا ہے کہ مطلب دیواریں اتنی پکی ہوں کہ وہ اندر سے باہر چیز نہ جائے۔ اب یہی جو آرکیٹیکچر کا اصول ہے کہ کوئی جگہ آپ نے بنائی، جگہ انکلوز کی ایک شیل کے ذریعے، اس کو آپ کہیں گے لوزلی اسپیکنگ آرکیٹیکچر۔ یہ دنیا کی ہر چیز کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں شریانیں، ہارٹ، کیوٹیز، جلد، یہ سارے ایسے سسٹم ہیں جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں، اور ان سب کا اپنا اپنا آرکیٹیکچر ہوتا ہے، اپنا اسپیس کی ڈویژن ہوتی ہے، اپنے اپنے کنسٹرکشن کے سسٹم ہوتے ہیں۔ تو اس کو آپ لوزلی اسپیکنگ اس طرح کے آرکیٹیکچر کی ہم بات کریں، ظاہر ہے مچھلی کے جسم میں کمرہ نہیں بنا ہوا، لیکن مچھلی کے جسم میں سمجھے اسٹرکچر ضرور بنا ہوا ہے کہ اس کی ہڈیوں کا، اس کے کانٹوں کا اسٹرکچر ہے جس کے اوپر اس کے مسل ٹھہرے ہوئے ہیں، پھر مسلز نے کوشن کیا ہوا ہے اس کے اندر والے آرگنز کو ٹھنڈا گرم رکھنے کا حساب علیحدہ ہے، اس کے اندر بلڈ کی شریانیں ہیں جو کہ چلیں گی، جس میں بلڈ چلے گا، لیکن باہر سے پریشر بھی اتنا نہ آئے کہ وہ شریانیں کولیپس ہو جائیں۔ یہ ایک بڑا سائنٹیفک سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر اسپیسز اور ڈویژنز جو ہیں وہ سسٹموں کو چلاتی ہیں۔ اس کو آپ کہیں گے آرکیٹیکچر اس کانٹیکس میں کہ جس میں ہم جانوروں کی باڈی اور گھروں کا آرکیٹیکچر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ سمپل ہے، یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہوا، اس کی اور کمپلیکسٹیز بھی ہیں کہ کئی دفعہ آپ نے دیوار کھڑی کر کے چھت نہیں ڈالنی ہوتی، دیوار کے اوپر ہی دیوار کو گھما کے ایسے کر دینا ہوتا ہے، تو اب اس کے بھی کتنے الگ الگ سسٹم ہیں، اور کمپلیکس کرتے جائیں۔ جو سادگی اس میں اور جتنے آرام سے یہ بن جاتا ہے، یہ 4 کتابوں کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اس میں وہ چیز نہیں ہے، اس میں آپ کو زیادہ پریسیجن والی چیزیں، زیادہ پریسیجن والے میتھمیٹکس کے حساب، اب یہ چیز کہ کس طرح یہاں سے لے کے یہاں تک ایسے آیا کہ اب علیحدہ اس کے یہ رائز ہوئے ہیں، یہ بہت زیادہ اس میں جیومیٹری، حساب کتاب، اور پھر بنانے کی پریسیجن بھی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم انسان اس طرح کے اسٹرکچر بنا لیتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اگر انسان اس طرح کے مشکل اسٹرکچر بنا لیتے تو خدا کیا بنا سکتا ہے؟ تو ہم خدا کا آرکیٹیکچر ابھی دیکھیں گے۔ اب یہ دیکھیں، اس کو اور مزید کمپلیکس کر لیں، اور مزید کمپلیکس کر لیں، کرتے جائیں، یہ اب کمپلیکسٹی کی انتہا ہے۔ یہ دیکھیں بیس سکوئر کے اوپر ہے اور بیس ٹرائنگل کے اوپر بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھر دیواریں آپ کی ایک سے زیادہ ہو گئی،
یہ دیکھیں 1 2 3 4 دوسری طرف 8 ہوں گی، یعنی ایسے ایسے، مطلب کمپلیکسٹیز چلتی چلی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم انسانوں کے آرکیٹیکچر کو خوبصورت کہتے ہیں تو خدا کے آرکیٹیکچر کو آپ کیا کہیں گے، تو ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں، یہ بھی آرکیٹیکچر ہے۔ مکھی نے اس میں رہنا نہیں ہے، مکھی نے اس میں شہد جمع کرنا ہے آہستہ 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 آہستہ۔ یہ کس مٹیریل کا بنا ہوگا؟ لکڑی کا تو نہیں بنا ہوگا، لوہے کا تو نہیں بنا ہوگا، کسی ایسی چیز کا بنا ہوگا جو مکھی کی ایکسس میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کے جو مکھیوں کے گھر ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ ایک مسئلہ ہے کہ شہد جمع کرنا ہے کہ وہ ضائع بھی نہ ہو اور جمع بھی ہوتا رہے، مچور بھی ہوتا رہے۔ اس کو مکھیوں نے کس طریقے سے حل کیا؟ یعنی یہ اب مکھی نے خود تو نہیں سوچا، واللہ میاں نے اس کے انسٹنکٹ میں، اس کی جبلت میں چیز ڈالی ہوئی ہے کہ اس طرح چیز کرو۔ اب ذرا صرف دیکھتے جائیں، ہم زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتے، لیکن دیکھتے جائیں کہ جب چڑیوں نے، پرندوں نے رہنا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے کس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں۔ اب اس نے خوراک جمع کرنی ہے، اس نے یہ چیزیں جگہ جگہ جمع کر کے لائی تاکہ اپنا گھر اپنی مرضی کی جتنی روشنی اس کو اسپیشیز کو چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ہر پرندے کا گھر فرق فرق ہوتا ہے۔ طوطے انڈے نہیں دیتے ان گھروں میں جو گھر ان کو پسند نہیں آتے، اندر ہی نہیں جاتے وہ۔ تو اس طرح ہر پرندے کی اپنی ضرورت ہے جس کا اس کے دماغ میں اللہ نے خود ہی ڈالا ہوا ہے، اور سسٹم بھی ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے اسی طرح کی چیزیں ڈھونڈ کے اپنے گھر بناتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک خاص قسم کی چونٹیاں ہیں جن کا گھر ہے یہ۔ اب ہم سوچیں کہ کیسے ہے یہ، ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم چونٹی نہیں ہیں، ہماری وہ نیڈز نہیں ہے جو چونٹیوں کی ہیں۔ جو چونٹیوں کی نیڈز ہیں وہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ان کے گھر کیسے ہوں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک اور گھر ہے، یہ ایک اور گھر جو کہ کیڑے نے خود بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر اس کا بچہ جو آہستہ آہستہ بڑا ہو کے پھر یہ پنجرہ توڑ کے اس میں سے نکلے گا، اور تب تک اس کے اندر یہ ہینگ ہوتا رہے گا۔ اب یہ ہینگ کیوں کرا؟ ہو سکتا ہے اس کو ہوا کی یا کسی اور طرح کی چیز کی ضرورت ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر میں اسٹڈی کروں تو مجھے پتا چل جائے گا کہ کچھ خاص قسم کی ضروریات ہیں جو کہ اس کو چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو ہوا والا ہی چیز چاہیے، تو پھر اللہ میاں نے اس کا کوئی آرکیٹیکچرل سولوشن نکال کے وہ اس کیڑے کی جبلت میں ڈال دیا، اور اب وہ ایسے ہی اپنے گھر بناتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی گھر ہے، یہ بھی گھر ہے، یہ دیکھیں، یہ بھی گھر ہے جو کہ ان مکھیوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، ظاہر ہے خود ہی بنائے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں بنا کے دیتے ان کو۔ یہ دیکھیں، یہ بھی گھر ہے۔ پھر جو یہ بناتی ہیں گھونسلے، کہ اس کے اندر کیسے آنا ہے، کس وقت آنا ہے، کتنا منہ اس کا ہونا چاہیے، دیکھیں یہ آؤٹ لائن بنی ہوئی ہے، کتنا گہرا اس کو چاہیے، کتنے بچے اس نے رکھنے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا حساب اگر ہم کہتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں اور پرندے نہیں سوچ سکتے، تو پرندوں کو یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ اور پرندوں کو یہاں سے آتی ہیں کہ ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ آہستہ 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 ان کو سیکھتے ہیں، پھر وہ ایک پروگرام ہوتا ہے جو جینیٹکلی کہ نسل در نسل اگلے پرندوں کو چلتا چلا جاتا ہے۔ ہر پرندہ سیکھتا نہیں کسی اور سے، وہ اس کے اندر وہ پروگرام فٹ ہوا ہوتا ہے جس کے مطابق وہ چیزیں بناتا ہے، لیکن وہ چیزیں بہت اعلیٰ ہوتی ہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر آپ جانوروں کی باڈی کا آرکیٹیکچر دیکھ لیں کہ اس کے دانت ایسے کیوں ہیں، کیونکہ اس نے کوئی خاص کام کرنا ہے۔ اس کی باڈی ایسے کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے خاص ہیبیٹیٹ میں رہنا ہے۔ اب انسان کی باڈی ایسی نہیں ہو سکتی، نہ کسی مچھلی کی ہو سکتی، نہ کسی پرندے کی ہو سکتی ہے۔ ہر جانور جس جگہ پہ رہتا ہے، جس طرح کی خوراک کھاتا ہے، جس طرح کی جگہ پہ اس نے زندہ رہنا ہے، جس طرح اس کی نسل آگے چلنی ہے، اس کے مطابق اس کا جسم جو ہے وہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کو آپ کہیں گے کہ اس جانور کی، دنیا میں ہزاروں نسل کے جانور ہیں، کروڑوں نسل کے جو جانور ہیں، ان ہر جانور کی باڈی کا ڈیزائن یعنی اس کا آرکیٹیکچر الگ 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 ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ اب یہ اس کو اپریشیٹ کریں آپ ایز آرکیٹیکچر۔ اب اس نے پانی میں بھی رہنا ہے، اس نے باہر بھی جانا ہے، اس نے چیزوں کو قابو کر کے دم گھوٹ کے مارنا ہے اور کھانا ہے، اور کھانا بھی چبا کے نہیں، اس نے نگلنا ہے۔ اس کی باڈی ایک خاص طرح کی بنی ہوئی ہے، اس کا آرکیٹیکچر فرق ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو پوری ایک اسپیس شپ لگتی ہے۔ یہ مینٹا رے ہے، یہاں سے یہ گلپڑے ہیں، اس کے سانس لیتے ہیں، یہ ہے، یہ ساری چیزیں، یہ شاید الیکٹرک شاک بھی یہ ڈالتی ہے جو مینٹا رے ہوتی ہے۔ اب اس کی باڈی ایک علیحدہ آرکیٹیکچر کا پیس ہے۔ یہ دیکھیں، کینگرو کے پاؤچ کے اندر اس نے اپنا بچہ رکھنا ہے، تو اس کی باڈی اس طرح بنی ہوئی ہے، باڈی اس طرح بنائی گئی ہے۔ پھر آپ اس پرندے کو دیکھ لیں جو کہ اپنے رنگ بھی بدلتا ہے اور یہ ہوا میں کھڑے کھڑے ہی اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ یہ دیکھیں،
یہ یہ اپنے پر اتنی تیزی سے پھڑپڑاتا ہے کہ یہ اسی جگہ سٹل رہتا ہے اور وہ رس پیتا ہے۔ پھر آپ یہ کیڑوں کی طرف، بٹرفلائز کی طرف آ جائیں۔ اب ان کے ونگز کے ڈیزائن، ان کی ونگز کی سرفیس، ان کی باڈی کا ویٹ، یہ ساری چیزیں اس کے اپنے جس سسٹم میں اس نے زندہ رہنا ہے اس کے مطابق بنی ہوئی ہے۔ اب یہ گینڈے کی کھال، شیر کی فر، ان ساری چیزوں سے فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو اس نے کرنا ہے وہ اس نے نہیں کرنا۔ تو آخر یہ ایک سلوشن ہے، یہاں تک جانور کیسے آتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ مچھر ہے، میرے خیال میں مچھر کی مائکروسکوپک ہوا ہے، یہ اس کی آنکھیں۔ پھر مچھلیوں کی باڈی کیوں بنی ہوئی ہوتی ہے ایسی؟ ہر مچھلی کی باڈی اس کے اپنے کہ کس گہرائی پہ رہ رہی ہے، جتنا پانی گہرا ہوگا اتنا پریشر ہوگا، تو اس نے موو کرنا ہے تو اس کی باڈی اسی لحاظ سے ہوگی۔ پھر چلتے پانی کی، ٹھنڈے پانی کی مچھلیاں، جس سپیڈ سے مچھلیوں کو تیرنے کی ضرورت ہے، ان سب کی وجہ سے ان سب مچھلیوں کی باڈی کی شکلیں فرق ہیں۔ سب مچھلیوں کی شکلیں فرق ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے فرق جگہ پہ رہنا ہے۔ کیڑوں کو دیکھ لیں، ہم سمجھتے ہیں بس رینگتے ہیں اور اڑتے ہیں، لیکن ہر کیڑے کی، جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا آرکیٹیکچر، جس کو میں کہہ رہی ہوں آرکیٹیکچر، کہ کس طرح چلا، کس کے اوپر کیا بنا، کس نے کس چیز کا وزن اٹھایا، کس نے کس کو فیسیلیٹیٹ کیا، کون کہاں سے چیز مڑی، کون کہاں سے ٹوٹ کے دوبارہ بن جائے گا، اس کے پر کھلے ہوئے کیسے ہوں گے، سمٹے ہوئے کیسے ہوں گے، چلنے میں کیسے ہوگا، اس نے کس جگہ پہ گھسنا ہے، اس کے منہ کیسا ہے۔ یہ تمام وہ ضروریات ہیں جن ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ باڈی کا یہ ڈیزائن اور یہ مٹیریل آہستہ آہستہ ایوالو ہوا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، مچھلی نے چلنا ہے، تیرنا ہے، مچھلی پوری مشین کی طرح کام کر رہی ہے، بالکل ایسے جیسے جہاز کام کرتا ہے۔ بلکہ جہاز، آپ دوزیں، جو مین میڈ مشینز ہوتی ہیں، وہ مچھلیوں کو اسٹڈی کر کے ہی، ان کے آرکیٹیکچر کو کاپی کر کے ہی بنتی ہیں۔ پھر جب آپ اڑیں گے، مطلب ہم نہیں اڑیں گے، جو پرندہ اڑتا ہے اس کے سب پروں کا، آخر یہ 3 طرح کے پر کیوں ہیں؟ اس کا کنارہ جو گہرا ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، مضبوط کا مطلب ہے یہاں سے ٹوٹیں گے نہیں اس کے پر۔ ہر پر کا وزن، ہر پر کا ڈائنامکس، ہر پر میں سے کتنی ہوا نکلے گی، کتنی نہیں نکلے گی، یہ پوری کی پوری مشین ہے۔ یہ بالکل آپ ایک جہاز کی طرح کمپلیکس چیز سمجھیں۔ پرندوں کی فلائٹ کو پڑھا جاتا ہے، اس کی فلائٹ کے اوپر اس کو اسٹڈی کر کے کہ وہ ہوا میں اپنے آپ کو معلق کیسے رکھتے ہیں، اوپر کیسے لے کے جاتے ہیں، ڈائیو کیسے لگاتے ہیں، بچتے کیسے ہیں، سائڈز کیسے چینج کرتے ہیں۔ ان کی اسٹڈی کی وجہ سے بہت سارے جو اڑنے والے ہماری مشینز ہیں ان کے آرکیٹیکچر کا ہمیں ان کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، سائنٹیفک اسٹڈی ہے مکھیوں کے پروں کی، بیز کے پروں کی، کہ یہ کس طرح چلتی ہیں اور کس طرح اتنی سپیڈ مینٹین رکھتی ہیں۔ تو یہ پورے سمجھے کہ فزکس کے سسٹم ہے جو کہ آپ پڑھیں گے، تو اسی کی بیس پہ آپ مشینز بنائیں گے۔ اور پھر آرکیٹیکچر میں آخری چیز یہ دیکھ لیں کہ یہ بچہ ہے جو بن رہا ہے، بالکل چھپکلی کا یا کوئی ریپٹائل کا، جس کا یہ سکین ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ ہڈیوں کا آرکیٹیکچر علیحدہ ہے، پسلیاں بیک بون سے کیسے جڑی ہیں، اس نے سارے باڈی کیسے سنبھالی ہیں، نروز کیسے چلیں گی، شریانیں کیسے چلیں گی، کہاں زیادہ خون چاہیے، کہاں کم چاہیے، کہاں سے کیا چیز جائے گی، یہ پورا وہ سسٹم ہے۔ بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ایک مکان ہے جس کے اندر یہ سٹرکچر ہے اور اس کی دیواریں ہیں جو اس کا گوشت ہے، اس کے اندر کیوٹیز ہیں جنہوں نے الگ الگ کمرے ہیں جنہوں نے الگ الگ کام کرنا ہے، پھر کمروں میں سے فون کی تاریں ایک دوسرے کی جگہوں پہ جا رہی ہیں، بیلیں جا رہی ہیں کہ اس نے اس کو بتانا ہے، اس نے اس کو بتانا ہے۔ جس طریقے سے آپ کوئی بھی کمپلیکس بلڈنگ ڈیزائن کرتے ہیں، اسی طریقے سے سمجھیں کہ اسی طرح کی آرکیٹیکچر سے باڈیز بھی ڈیزائن ہوتی ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ہر جانور، کروڑوں جانوروں کی جو باڈیز ہیں ان کے کروڑوں الگ الگ آرکیٹیکچر ہیں۔ اصل میں یہ خوبصورتی ہے جانوروں کے جسم کی، ان کی باڈیز کی اور ان کے گھروں میں۔ دیکھنے میں وہ چیز کیسی لگتی ہے یا نہیں لگتی اس کو آپ چھوڑ دیں، لیکن جو سائنٹیفکلی جو مسئلے حل کیے جاتے ہیں، جس طریقے سے باڈیز بنتی ہیں کوئی خاص کام کرنے کے لیے، اصل خوبصورتی جو ہے وہ اس میں آپ کو دکھ جاتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔